السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 72 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں منافقین سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ آیت کو شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عام طور پر جو لوگ دلیر ہوتے ہیں، بریو ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں، ڈر کر پیچھے نہیں ہٹتے۔ جو لوگ اپنے مشن سے وابستہ ہوتے ہیں، جن کو اپنے مشن کی صداقت کا یقین ہوتا ہے، وہ لوگ قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ وہ مال کی قربانی ہو یا جان کی قربانی ہو، وہ سرخرو ہوتے ہیں اس دنیا میں، خواہ انہیں عارضی طور پر کچھ نقصان بھی ہو جائے۔ لیکن جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بریو نہیں ہو سکتے، بہادر نہیں ہوتے۔ وہ انہیں ہر وقت اپنی جان کی فکر ہوتی ہے۔ جن کو اللہ کے قوانین کی صداقت پر یقین ہوتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری اس دنیا کے اندر قربانی آخرت میں ہمارے لیے، ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے، تو وہ لوگ اس پختہ یقین کے ساتھ جو نظام کے خلاف قوتیں ہوتی ہیں، کمر بستہ ہوتی ہیں ان کے خلاف، تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ لیکن منافقین کا عمل یا طرز عمل اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ اگر قوموں کی زندگی میں ضرورت پڑ جائے، جنگ کا کوئی موقع آ جائے اور دشمن سے لڑنا پڑ جائے، تو وہ مختلف ہیلے بہانے بناتے ہیں، جنگ کے اندر شرکت نہیں کرتے، اس ڈر سے کہ کہیں ان کی جان نہ چلی جائے۔ یہ خوف ہوتا ہے ان کو۔ تو جنگ میں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر نقصان ہو جائے تو اس کے اوپر وہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے میں جنگ میں نہیں گیا، ورنہ تو میں بھی مارا جاتا، مجھے بھی نقصان ہو جاتا۔ یہ جو یوں کہہ لیں مفاد پرستی کا خود غرض جذبہ، یہ انسان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا۔ تو جب انسان اسی ڈر میں مبتلا رہے تو اس کی ترقی، اس کی گروتھ رک جاتی ہے۔ وہ ایک بیکار شخص بن جاتا ہے، یوں کہہ لیں اس معاشرے کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بات کی جا رہی ہے اس آیت کے اندر، بڑی اہم یہ چیز ہے، اور اس کا تعلق انسانی نفسیات سے ہے۔ فوج کے اندر بھی جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں، ان کا نفسیاتی ٹیسٹ ہوتا ہے، کئی طرح کے ان کے نفسیاتی ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ فزیکلی ٹھیک ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ فزیکلی فٹ ہوں، ان کی ہائٹ اچھی ہو، جسمانی طور پر وہ صحت مند ہوں، لیکن ان سے بھی زیادہ جو اصل چیز ہے وہ ان کے نفسیات دیکھی جاتی، اس کے لیے ان کے نفسیاتی ٹیسٹ لیے جاتے ہیں۔ تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ ان کا جو مائنڈ ہے وہ کتنا سٹرونگ ہے، ان کا آئی کیو کیا ہے، آئی کیو لیول کیا ہے، ذہنی طور پر یہ کتنے شارپ ہیں، یہ چیزیں دیکھی جاتی۔ ان کی ڈیسیژن میکنگ وہ کتنی بہتر ہے اور بر وقت ہے، یہ چیزیں ان کے نفسیاتی ٹیسٹ سے معلوم کی جاتی ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے ایکچولی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اب اس طرح کے جو لوگ، منافق قسم کے بزدل لوگ، جو اس جذبہ کے تحت اگر جنگ میں شامل بھی ہو جائیں تو وہ تو کبھی بھی نہیں لڑیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، اس سے تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کریم ان لوگوں کے طرز عمل سے متعلق وارن کر رہا ہے، بتا رہا ہے۔
تو شروع کرتے ہیں۔ اس آیت کے الفاظ اس طرح سے ہیں، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور بلا شبہ تم میں سے بعض ایسا ہے، یعنی سارے ایسے نہیں ہیں، بعض ایسا ہے جو بوقت جنگ بہانہ سے یقیناً پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن کے اولین مخاطب تو رسول اور اس کی جماعت صحابہ تھی نا، یا ان کے مد مقابل جو کفار تھے، قرآن کریم کہیں ان کو بھی خطاب کرتا ہے، اسی طرح جو منافقین تھے قرآن کریم ان کو بھی خطاب کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ رسول کے دور میں جماعت صحابہ جب جنگ کے لیے نکلتی تھی دشمن کی جارحیت کے خلاف، تو ظاہر ہے کہ اس میں ایسے لوگ بھی آ جاتے تھے جو منافق تھے، جو جنگ لڑنے سے کتراتے تھے، لیکن بظاہر وہ کہتے تھے کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیسا کہ ہسٹری بھی بتاتی ہے۔ تو قرآن کریم ان کی نفسیات بتا رہا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ بتا رہا ہے کہ وہ کیسا ہوتا ہے، ان کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ بلا شبہ تم میں سے بعض ایسا ہے جو بوقت جنگ بہانہ سے یقیناً پیچھے رہ جاتا ہے۔ سارے ایسا نہیں، کچھ لوگ ایسے، بعض لوگ ایسے۔ اور آگے فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر جنگ میں تمہیں کوئی مصیبت یعنی کوئی نقصان پہنچے، نقصان پہنچ سکتا ہے نا، ضروری نہیں کہ ہر جنگ جیتنی ہے، اس میں شکست بھی ہو سکتی ہے، دونوں طرف برابر بھی رہ سکتی ہے، دونوں طرف برابر کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو جنگ کے اندر فتح شکست یہ تو ہوتی رہتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر جنگ لڑتے ہوئے تمہیں کوئی مصیبت کوئی نقصان پہنچے، تو اب بتا یہ رہا ہے کہ یہ جو بعض ایسا شخص ہے جو جنگ سے پیچھے رہ جاتا ہے بہانہ بنا کر، جھوٹ موٹ کے بہانے تراش کر، تو وہ پھر کیا کہتا ہے؟ اگر جنگ کے اندر جو جنگ میں جا رہے ہیں مومنین، ان کو اگر کوئی نقصان پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، تو اس وقت پھر یہ کیا کہتا ہے؟ کہہ رہا ہے کالا، وہ بوقت جنگ بہانہ بنا کر پیچھے رہنے والا کہتا ہے۔ اب یہ جو کالا ہے اس کے متعلق بات ہو رہی ہے، جو پیچھے رہ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ آگے بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ قد انعم اللہ علیہ، قد انعم اللہ علیہ، یقیناً اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میری جان بچ گئی، یعنی اس کو وہ انعام کہہ رہا ہے۔ یہ حالت ہوتی ہے منافقین کی، بزدل لوگوں کی۔ منافق ہوتا ہی بزدل ہے۔ دلیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت کم، کچھ شاذ و نادر ایسے لوگ ہوں کہ ان میں کوئی منافق ہو۔ موسٹلی جو منافق ہوتے ہیں وہی بزدل بھی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو لوگ ہیں منافق یا کوئی منافق شخص، اس کا مائنڈ سیٹ، اس کا بیہیویئر کیا ہے کہ جنگ میں اگر مومنین کو کوئی نقصان پہنچ جائے دشمن کی طرف سے، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے میں جنگ میں نہیں گیا، یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ میں جنگ میں گیا نہیں، ورنہ تو میری جان چلی جانی تھی، میں تو مارا جاتا، مجھے تو نقصان پہنچ جاتا، مجھے تو زخم لگ جاتے۔ تو اللہ کا یہ انعام ہے کہ میں جنگ میں نہیں گیا اور بچ گیا۔ یہ ہوتی ہے ایک منافق کی سرشت، اس کی روش، اس کا طرز عمل۔ اور آگے منافق کا یہ طرز عمل
بتانے کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں اسی منافق کے متعلق؟ کہہ رہا ہے کہ اذ لم اکم معکم شہیدن، جبکہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہ تھا۔ یعنی یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ میں تو ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا، ورنہ تو مجھے بھی مصیبت پہنچتی۔ یہ تو شکر ہے کہ میں نہیں گیا اور اس مصیبت سے بچ گیا۔ یہ ہے جی منافقین کا، بزدل لوگوں کا طرز عمل۔ اب ایک طرف تو اس آیت میں ان منافقین کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری کس طرح کی سوچ ہے، دوسری طرف سے جماعت مومنین کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو پہچانو، ان لوگوں سے اپنی جماعت کو دور رکھو۔ اگر ایسے لوگ تمہارے لشکر میں آ جائیں تو یہ تو باقی لوگوں کو بھی بددل کریں گے، باقی لوگوں کو بھی کم ہمت کریں گے، انہیں ذہنی طور پر پسماندگی کی طرف، انہیں یوں کہہ لیں کہ پست رکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ لڑیں ہی نہ، یا ایسے لوگوں کو دیکھ کر باقی فوج کے لوگوں کے اوپر بھی اثر پڑ سکتا ہے، ان کی منافقت کا، بزدلی کا، جو چند ایک لوگ ہوں۔ تو کوئی بھی ایسا شخص اپنے لشکر میں شامل نہ ہونے دو، تاکہ لشکر جو ہے وہ پورے ڈسپلن کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ تو یہ آیت بھی جنگی سلسلے میں ہی بیان کی جا رہی ہے، اور یہاں پر منافق شخص کی روش، اس کا بیہیویئر بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتنا مہلک ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، تو یہ تو شکر ادا کرتا ہے کہ میں وہاں پر گیا نہیں، میں وہاں موجود نہیں تھا لشکر میں، ورنہ تو میں بھی مارا جاتا، مجھے بھی نقصان ہوتا۔ تو بڑی اہم آیت ہے یہ جنگی ضابطے سے متعلق۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔